حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انتقال کو 3 دن ہوئے تھے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہو؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں؟ تو کہنے لگی چلیں پھر عصر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر جاتے تھے۔ میں نے کہا پتر آپ کے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا فوت ہو گئے، بھائی کوئی نہیں۔ ہم نے نا بکریاں رکھی ہوئی، وہ روز عصر کے بعد آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی۔ 3 دن ہو گئے، میری ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں، کون آئے گا؟ چاچا چلو گے؟ تو حضرت عمر کی تو داڑھی پھٹ گئی آنسو سے، چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، بیٹیاں آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے۔ ایک صحابی رستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ عمر اور روئے، کہنے لگے یار کیا بتاؤں، ابو بکر صدیق رستہ بڑا مشکل کر گیا میرے، اس کے رستوں پہ چلنا اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے، اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ اتار دوں گا۔ اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین دین ہی نہیں ہے۔ چونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ پہنچا۔ حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا، تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں، تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا۔ کیا کرتی ہے حضرت جی؟ بازار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے، اے رنگ میرے پتر نو سونا لگا ہے کہ نہیں لگا۔ ہائے ہائے، بازار جب جاتی ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں۔ سچ بتانا حضرت، کبھی ہم میں سے کو ماں کو لے کے گیا بازار، ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ کوئی بھی لے کے جاتا ہے۔ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے، لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز۔